السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حضور، آپ کی ایک کلپ 15 مارچ کو اپلوڈ ہوئی تھی ایس ڈی آئی چینل پر، اور اس کو بہت اچھا رسپانس لوگوں نے دیا ہے، بلکہ دعائیں بھی دی ہیں، اور ایک ایسی نادر اور نایاب معلومات لوگوں کو ملی ہے جس سے لوگ ناواقف تھے اور کافی کنفیوز تھے۔ کرونا کی جو وبا پھیلی ہے اس کے تعلق سے جو آپ نے احادیث نبوی کے حوالے سے جس طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے اور جدید سائنس سے اس کا ریلیشن آپ نے واضح کیا ہے، الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد کچھ سوالات اور لوگوں کے ذہن میں حالات حاضرہ کے ضمن میں آ رہے ہیں، تو وہ لوگوں نے پیش کیے تھے، تو ہم نے سوچا کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ بے شک حاضر ہیں۔ تو پوچھتے یہ ہیں لوگ کہ پچھلے کئی دنوں سے کرونا وائرس کا خوف لوگوں پر طاری ہے، سوشل میڈیا کا وائرس بھی اپنا اثر دکھا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی حال ہی میں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کویت کی مساجد میں اذان کے وقت حی علی الصلاۃ کی جگہ صلوا فی بیوتکم ایسی صدا دی گئی، اور پوچھنے پر یہ بتایا گیا کہ بخاری شریف میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو لوگوں سے کہا جائے کہ اپنے گھروں میں آپ نماز پڑھیے۔ تو اب رہنمائی ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا دور رسالت میں یا عہد خلفائے راشدین میں اس قسم کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ اس قسم کی صدا دی گئی ہو؟ اگر ایسی کوئی نظیر ہے بھی تو کیا موجودہ حالات میں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور وہ کون سے حالات ہیں جن میں ایسا کیا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام برادران اسلام سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز پنجگانہ فرض ہے اور اس کی جماعت واجب، اور مسجد کی حاضری بھی جماعت کے لیے واجب ہے۔ یوں ہی جمعہ کی نماز بھی فرض ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے مسجد کی حاضری واجب و لازم ہے۔ لہٰذا کرونا وائرس کی وجہ سے جماعت پنجگانہ اور جماعت جمعہ کو ہرگز بند نہ کیا جائے۔ دو حدیثیں میری نگاہ میں ہیں جن کی وجہ سے کسی مبتدی کو بادی النظر میں شبہ ہو سکتا ہے، تو ہم آپ حضرات کے خلجان کو دور کرنے کے لیے پوری دیانتداری کے ساتھ ان حدیثوں کو پیش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث ہے کہ ایک بار شدید بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ بہت ہو گئی، تو آپ نے یہ اعلان کرا دیا صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے قیام گاہوں پہ نماز پڑھ لو۔ حوالہ یہ دیا کہ ایک بار رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں بھی شدید بارش ہوئی اور کیچڑ بہت پھیل گئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان جاری کیا تھا، یعنی یہ اجازت دی تھی کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے عہد رسالت کے حالات سے خبردار کرنا چاہوں گا۔ ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس کپڑوں کی بڑی کمی تھی۔ کسی کے پاس 2 چادریں ہوتی تھیں تو ایک چادر کو لنگی بنا لیتے اور ایک چادر کو اوڑھ کر کرتے کی جگہ اوڑھ لیا کرتے تھے اور اس طور پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور کتنے صحابہ تو ایسے تھے جن کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی اور ایک ہی چادر بدن میں لپیٹ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، وہ سلی ہوئی بھی نہیں رہتی تھی۔ تو شدید بارش ہو رہی ہو، چھتری بھی نہ ہو، تو اس میں جائیں گے مسجد، تو ایسی حالت میں جو کچھ لباس تھا ان کے پاس بدن چھپانے کا وہ بھی بھیگ گیا۔
سردی بڑھے گی تو سردی سے حفاظت کے لیے اب وہ کیا چیز اپنائیں گے؟ دوسرے، اس زمانے کی سڑکیں آج کی طرح سے پکی اور شاندار نہیں تھیں، جی کچی سڑکیں تھیں، سڑک بھی برائے نام ہوتی تھی، بارش ہوئی نہیں کہ کیچڑ سے سڑکیں بھر جاتی تھیں، تو لوگ کیچڑ میں سن سن کر کے جاتے، جی اور یہ بڑے حرج کی بات تھی۔ اس لیے اچھا مسجد میں بھی جاتے تو وہاں پہ کھجور کی شاخوں کی چھت بنی ہوئی تھی، جی تو وہاں بھی اگرچہ بہت زیادہ کیچڑ نہ ہوتی مگر کچھ تو کیچڑ رہتی، جی تو ایک تو کپڑے ان کے گیلے ہو جاتے اور پہننے کے لیے دوسرے کپڑے ان کے پاس عام حالات میں نہیں تھے، ٹھنڈا سے بچنے کا کوئی معقول ان کے پاس کوئی بہتر بندوبست کپڑے کی حیثیت سے نہیں تھا، جی اور سڑکوں پر اتنی کیچڑ ہو جاتی تھی کہ اس پر چلنا دشوار، پھسلن، تو اس حرج اور مشقت سے بچانے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ آپ لوگ آج اس وقت میں نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ زمین پر مسجد میں بھی فرش، ہاں، مسجد کا بھی فرش کچا ہی تھا، ہاں کچی مٹی کا تھا، جی نماز پڑھی جا سکتی تھی، جی لیکن پیشانیاں، ناک، یہ کیچڑ آلود ہو جاتے، لیکن جس راستے سے چل کر جاتے وہ راستہ پھسلن والا راستہ تھا، کیچڑ میں پورا پاؤں سن جاتا اور کپڑے بھیگ جاتے، تو یہ سب دقتیں تھیں۔ ان مشقتوں سے بچنے کے لیے یہ اجازت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کر دی کہ آج اس وقت آپ لوگ نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ جی مگر آج تو الحمدللہ روڈ بڑے شاندار ہیں، مسجدیں بڑی شاندار ہیں، اور بارش ہوتی ہے تو روڈ کی اور زیادہ صفائی ہو جاتی ہے، جی تو آج کیوں صلوا فی الرحال کا حکم ہوگا؟ جی ہمیں حدیث کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے حالات کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جی آج قطعاً وہ حالات نہیں ہیں، نہ روڈ کے، نہ مسجدوں کے، نہ کپڑوں کے لحاظ سے کوئی دقت نہیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت جو روکا گیا تھا یا اجازت دی گئی گھر میں نماز پڑھنے کی، تو وہ ایک آدھ وقت کی نماز یا ایک دن کا کچھ ایسا معاملہ ایک وقت کی نماز کا مسئلہ تھا، بس ایک وقت کی کئی نماز۔ دنوں تک تو نہیں، جس وقت جب تک وہ کیچڑ پائی جائے اور لوگوں کو چلنے کی مشقت ہو، حرج ہو، اس حرج سے بچانے کے لیے وقتی طور پر، عارضی طور پر یہ تھا، جی اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مستقل طور پر جماعت بند کر دی جائے، مستقل طور پر جمعہ بھی بند کر دیا جائے، اور یہ کسی وہم پرستی کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ جی وہاں جو کچھ بھی تھا ایک حقیقت تھی، واقعی عذر تھا جی جو سب کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ جی لیکن آج آپ غور کریں اور ہمارے ارباب فہم و دانش بھی غور کریں کہ اگر کرونا وائرس کے ضرر کی وجہ سے روکا جائے تو جن لوگوں کو روکا جا رہا ہے کیا ان سب لوگوں کو کرونا ہو گیا ہے؟ جی اور حقیقی طور پر، یقینی طور پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو ہم 500 لوگوں کو مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں، ان سارے لوگوں کو کرونا ہے؟ ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں بھی ثابت نہیں ہے واقعی طور پر، حقیقی طور پر کہ ان کو کرونا وائرس ہے۔ پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ صرف وہم کی بنیاد پر اور صرف شک کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو کرونا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ آ جائے تو ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی کرونا ہو جائے۔ تو اس وہم اور شک کی بنیاد پر روکنا یہ غلط ہے۔ جی وہاں جو بھی عذر تھا وہ واقعی تھا، حقیقی تھا، سب کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور یہاں جو بھی عذر ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں ہے، ایک شبہ ہے، ایک وہم ہے، اور اسلام نے وہم پرستی کو، شک کو دور کیا ہے۔ تو یہاں شک کی بنیاد پر اور وہم کی بنیاد پر احکام نہیں جاری کیے جاتے ہیں، اور نماز سے اور جماعت سے نہیں روکا جاتا ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ایسا کر رہے ہیں ہم، تاکہ یہ میں ابھی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، جی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دو حدیثیں ہیں، جی ایک حدیث پر تو میں نے گفتگو کر دی، جی ایک حدیث اتفاق سے بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے،
سنن ابو داود و ترمذی وغیرہ میں بھی ہے. اچھا. بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں ان ابی سلمہ سمع ابا ہریرہ یقول قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یوردن ممرض علی مسیح. ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیمار جانور تندرست جانوروں کے پاس پانی پینے کے لیے نہ لایا جائے. جی. اصل میں کیا تھا کہ ان کے جانور عام طور پہ اونٹ ہوتے تھے, ان کو خارش ہو گئی, کھجلی ہو گئی. تو کھجلی ایک ایسی بیماری ہے اس کے بیکٹیریا اڑ کر دوسرے اونٹ کے بدن میں بھی چلے جاتے ہیں. اور عرب جاہلیت کی عقیدہ تھا کہ بیماری خود اڑ کر لگتی ہے, جو غلط عقیدہ تھا. جی. حقیقت کے خلاف تھا, تباہم پرستی پر مبنی تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشورہ دیا کہ بیمار اونٹ, مثلا خارش والا اونٹ, کھجلی والا اونٹ تندرست اونٹوں میں نہ لایا جائے کہ کہیں اس کے بیکٹیریا, اس کے جراثیم اڑ کر دوسرے اونٹ میں چلے گیا, وہ بیمار ہو گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو ہم جو کہتے تھے بیماری اڑ کر لگتی ہے تو صحیح ہو گیا نا. تو یہ غلط اعتقاد کی بنیاد پر تھی. تو لوگوں کو بد اعتقادی سے, غلط اعتقاد سے بچانے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تاکہ ایسا نہ کیا جائے. یہ جو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ احتیاطی تدبیر کے طور پر ہم منع کر رہے ہیں. جی. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے سارے لوگوں کو ٹیسٹ کرنا تو پاسبل نہیں ہے. کبھی اس کی علامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں تو اس کے بعد جب اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تبھی اس کو کنفرم کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ سب کو ٹیسٹ کیا جائے پھر منع کیا جائے یا پھر فیصلہ کیا جائے. صحیح بات ہے. تو اس لیے شاید ایسا کیا گیا ہو کہ بھئی کچھ دنوں تک ایسا کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچیں, اس کے بعد پھر کھول دیا جائے. تو احتیاط پر عمل کرنا ہے تو سنت نبوی علی صاحبہ صلاۃ و تحیہ کے دامن میں آ کر کے احتیاط کیجیے. جی. سنت نبویہ یہ چاہتی ہے کہ گھروں سے وضو بنا کر آئیے, اور جو لوگ گھروں سے وضو بنا کر آئیں گے تو کبھی بھی ان کے ذریعے وائرس مسجد کے اندر نہیں پہنچے گا. ان کے ساتھ کوئی وائرس ہوگا تو وہیں ختم ہو جائے گا, پہلے ختم ہو چکا ہوگا. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کے دروازے اور جماعت اور جمعہ بند کیا جائے. اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی تلقین کی جائے اور ہدایت کی جائے کہ آپ لوگ ایسا کر کے آئیں. مسجد کے دروازے تو 24 گھنٹہ کھلے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کورونا وائرس تو وائرس صحیح ہے. ایک اور وائرس ہے جو پرانے زمانے سے لوگوں کے دلوں میں چلا آ رہا ہے, وہ ہے شک اور وہم کا وائرس. جی. تو اس کا بھی علاج ہے. اچھا. ہاں, ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں. یہ حدیث جامع الترمذی میں بھی ہے, مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے. عن عمر بن الخطاب و ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من رجل رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا الا لم یصیب ذلک البلاء کائنما کان. رواه الترمذی. ترجمہ یہ ہے, حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کسی مبتلا آفات اور مبتلا وبا کو دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دیتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی وبا ہو, کوئی بھی آفت ہو, وہ بیماری, وہ آفت, وہ بلا اب اس آدمی کو نہیں پہنچ سکتی ہے. مگر یہاں معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ مریض بظاہر تو نہیں پتہ چلتا کہ اس کو مرض ہے یا نہیں ہے. وہ تو تحقیق کے بعد جب پتہ چلے گا تو تب اس کو تو حفاظتی تدابیر کے ساتھ کوارنٹائن کر دیا جائے گا, تو وہ تو آئے گا نہیں. لیکن اب کیا یہ سوچ کر کے کسی کو ہوگا
اس میں کسی کو اگر ہو تو اس کو دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی تو ایک ہاں، اس نیت سے پڑھے کہ ہم جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اگر ان میں خدا نہ کردہ، ہزار خدا نہ کردہ ایسی کوئی وبا ہو تو اس پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ نیت دل میں یہ رکھے کہ جتنے لوگوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ایسی کوئی وبا لگی ہو کرونا وائرس کی تو اس کے لیے ہم یہ پڑھتے اللہ ہیں، اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اس نیت سے پڑھیں۔ ہاں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی تو سمجھ میں نہیں آیا، نہیں ڈائریکٹ نہیں، چونکہ بات احتیاط کی چل رہی ہے تو اس لیے ہم نے احتیاطاً یہ تدبیر اور بتائی اگر ہے۔ واقعی کسی کو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس کو ہے تو پھر جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اس پر عمل کیا جائے، عمل کیا جائے۔ اس ڈاکٹرز کی ستائش کرنی چاہیے جو ان لوگوں کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ میں اپنے ایسے تمام ڈاکٹروں کو چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان سب کی ہم ستائش کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ ایسے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، ان کی بیماریوں کی جانچ کر رہے ہیں، آپ قابل ستائش ہیں۔ اور اگر آپ تک ہماری بات پہنچے تو آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یہ دعا پڑھ کر آزما لیجیے، پھر آپ کو ماسک کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک بات اور اپنے سامعین سے، اپنے بھائیوں سے عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، آفت ہو، وبا ہو تو ایسے موقعوں پر ہم کو کسی وہم کا، شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن اور رسول کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے نا، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اس میں بہت کچھ ملے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ جب مصیبت آ جائے، آفت آئے، وبا آ جائے تو پہلے آپ صبر کیجئے اور نماز پڑھیے، تو صبر اور نماز دونوں مل کر کے اس آفت کو دور کر دیں گے۔ اچھا، یہ خود بہت بڑی امداد ہے، دونوں بہت بڑے امدادی دستہ ہیں ہمارے لیے۔ سوچ سکتے ہیں کہ آخر تنہا آدمی کوئی گھر میں نماز پڑھے تو بھی تو مدد ملے گی، بے شک ملے گی۔ گھروں میں سنتیں نفلیں پڑھ لیجیے، سنتیں پڑھ لیجیے، مگر یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تنہا کی نماز سے جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ ہے، کسی روایت میں 25 گنا زیادہ ہے اور کسی روایت میں 27 گنا زیادہ ہے۔ تو فضیلت جتنی زیادہ ہوگی اللہ کی اعانت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست کرم، اللہ کا دست رحمت، اللہ کا دست رحمت، اللہ کا دست کرم جماعت پر ہے۔ تنہا نماز پڑھو گے تو بھی اللہ کی مدد ملے گی، مگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو رسول اللہ کی بشارت بھی مل جائے گی کہ یقیناً اللہ کا دست کرم تمہاری پشت پر آ گیا۔ تو آپ کرونا وائرس کی وبا آ گئی ہے تو مسجدوں سے بھاگیں گے کہ مسجدوں میں جا کر اللہ نماز پڑھیں گے، اللہ اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کیجئے اور جماعت سے پڑھیے تاکہ اللہ کا دست کرم، اللہ کا دست رحمت آپ کی پشت پر آ جائے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی تعلیمات پر، قرآن پاک کی تعلیمات پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات مجھ کو اور یاد آئی کہ سبحان اللہ، بڑی اچھی اور بڑی پیاری بات یاد آئی۔ ایک بار کا واقعہ ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ ارشاد ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے۔ طاعون یہ پہلے کے زمانے میں بیماری بہت آتی تھی اور اس زمانے میں بھی یہ وبائی بیماری ہے، پلیگ۔ ہاں، پلیگ۔ اور یہ بیماری جہاں آ جاتی ہے تو وہاں ہزاروں ہزار لوگوں کا صفایا کر دیتی ہے، یہ بھی وبائی بیماری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنو اسرائیل یا ان سے بھی پہلے لوگوں پر بھیجا گیا، لہٰذا اپنی امت کو حضور فرماتے ہیں کہ جب تم اس کے بارے میں سنو کہ فلاں زمین میں، فلاں علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے تو وہاں نہ چاہو۔
اور جس جگہ تم ہو وہاں تعاون پیدا ہو جائے تو وہاں سے بھاگو مت. جی. تو سرکار کی ہدایت بس اتنی ہے. یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے جی. کہ جہاں تعاون پھیل جائے وہاں جانا مت, اور تمہارے شہر میں تمہاری آبادی میں تعاون پھیل جائے تو یہاں سے بھاگنا مت. یہ دو ہدایتیں ہیں. یہ کہیں نہیں ہے کہ مسجد میں مت جانا, جماعت سے نماز مت پڑھنا, جمعہ مت قائم کرنا, یہ کہیں نہیں ہے. جی. اگر یہ وبا مسجد میں جانے سے آتی, جماعت میں شریک ہونے سے آتی, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا کہ جہاں یہ وبا پھیلی وہاں مت جانا, ویسی سرکار یہ بھی فرما دیتے کہ مسجدوں میں مت جانا. جی. تمہاری آبادی میں پھیل جائے تو وہاں سے بھاگنا مت, مگر مسجدوں میں مت جانا. کسی بھی حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا. جی. جی. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. جی. اور ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, بہت بڑے بزرگ امام گزرے ہیں. جی. امام ابو زکریا نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. جی. صحیح مسلم شریف کی انہوں نے شرح لکھی المنہاج. اچھا. ہاں, المنہاج نام کی شرح صحیح مسلم بن حجاج. اس میں انہوں نے تعاون کے بارے میں ایک بڑی لمبی تاریخ لکھی ہے, کب کہاں کیسا تعاون آیا. تو وہ لکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 6 ہجری میں مدائن میں تعاون آیا تھا. اچھا. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے کہ نماز یا جمعہ یا جماعت بند کر دی جائے. جی. جی. اور تعاون امواس, یہ ملک شام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تعاون آیا تھا, تعاون امواس. اس میں 25,000 لوگ اس میں ہلاک ہو گئے. یہ امواس کہاں ہے؟ یہ اس تعاون کا نام تھا تعاون امواس. اچھا. اس تعاون کا نام تھا تعاون امواس. جی. 25,000 لوگ اس میں ہلاک ہو گئے. 25,000. ہاں. اسی طریقے سے ایک تعاون ہے تعاون جارف. تعاون جارف جو ہے یہ 12 آیا ہے. اچھا. مختلف علماء نے لکھا کہ فلاں سال میں آیا, فلاں سال میں آیا, فلاں سال میں آیا, فلاں سال میں آیا. تو ہے کیا معاملہ کہ اصل میں جارف کا معنی ہے موت. اچھا. تو چونکہ اس تعاون کی وجہ سے کثرت سے لوگ مرے تو اس تعاون کا نام ہی ہو گیا تعاون جارف, یعنی تعاون موت. جی. زیادہ لوگوں کے مر جانے کی وجہ سے اس تعاون کا نام تعاون جارف پڑ گیا. یہ عہد صحابہ میں بھی آیا, عہد تابعین میں بھی آیا, بعد کے سلف صالحین کے عہد میں بھی آیا. یہ ایسا ہوا ہے. اور تعاون جارف جو ہے, ایک تعاون جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سن 39 ہجری میں آیا تھا. جی. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 روز تک لوگوں کی ہلاکت کا سلسلہ جاری رہا. ہر روز 70 ہزار لوگ ہلاک ہوتے تھے. اللہ. مگر کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ اتنے بڑے وبائی دور میں کبھی جماعت اور جمعہ پر بھی پابندی لگی ہو. جی. کیا ایسا وبائی دور آ چکا ہے؟ نہیں. جب ایسے اتنے بڑے وبائی دور میں جمعہ جماعت پر پابندی نہیں لگائی گئی. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں, اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے خلافت کے لیے بیعت بھی کیا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں آتے ہیں. تو آج تو ایسے حالات نہیں ہیں. ہم کو کوئی بھی حکم جاری کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی وبا عہد رسالت میں آئی, عہد صحابہ میں آئی, عہد تابعین میں آئی, بعد کے سلف صالحین کے عہد میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی, اور آئی تھی تو ان حضرات نے کیا کہا تھا. جی. ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں تو ہم کو اہل سنت کے طریقے پر چلنا چاہیے. ہمارے سلف صالحین نے جو کیا تھا وہی ہم کو بھی کرنا چاہیے. جی. ان حضرات نے جماعت نہیں بند کی, جمعہ نہیں بند کیا. اس لیے ہم آپ حضرات کے واسطے سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازے
نماز پڑھنے والوں کے لیے کھول دیجئے، اذانیں دیجئے، جماعتیں قائم کیجئے، اور ہم نے جو تدبیریں بتائی ہیں ان تدبیروں پر عمل کیجئے. یعنی اعلان کیجئے کہ سب لوگ آج نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں شریک ہونے کے لیے، بس یہ ہے کہ آپ لوگ گھر سے اچھی طرح سے وضو بنا کر آئیے، اور آپ چاہیں تو احتیاطاً وہ دعا پڑھ لیجئے جو رسول اللہ نے بتائی ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو انشاءاللہ تعالی سرکار کی ضمانت آپ کے ساتھ ہوگی. پڑھنے سے پہلے خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے آپ اس وبا کے شکار ہو جائیں، پڑھنے کے بعد انشاءاللہ نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے آقا کی ضمانت ہے کہ نہیں ہوں گے. جی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ایڈوائسز دیے گئے ہیں اس پر بھی وہ ٹھیک ہے. کیا جائے. اسلام کبھی میڈیکل کے مشوروں کو غلط نہیں کہتا ہے. جی جی، جو چیزیں ہمارے ماہر ڈاکٹر مشورے کے طور پہ کہتے ہیں ان مشوروں کو کا لحاظ کرنا چاہیے، ان پر عمل کیا جائے. ہمارے ڈاکٹر کے مشورے میں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ تم نماز نہ پڑھو. نہیں، ایسا کوئی ایسا تو کوئی نہیں ہے نا، کسی نے نہیں دیا، نہ کوئی یہاں پابندی لگی ہے. لیکن جو چیز نہ ہماری حکومت کہتی ہے، حکومت نے ایسا کیا ہے، نہ ہماری حکومت نے کیا. ساری چیزیں جی ہاں، نہ ڈاکٹروں نے کہا، کوئی ایسا مشورہ نہیں ہے. جی، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر دوسرے کچھ ممالک سے اس قسم کی خبریں اور لوگ پھیلا رہے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے اس قسم کی ایک تحقیقی گفتگو پیش کی گئی کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے اور اپنے دماغ میں یہ بات لانی بھی نہیں چاہیے. مسجدیں کھول دیجئے، جماعتیں پابندی کے ساتھ قائم کیجئے، جمعہ قائم رکھیے، وہم اور شک کو دور کیجئے. آپ کا مذہب وہم پرستی اور توہم کا مذہب نہیں ہے. دعائیں پڑھتے رہیے، اللہ کی حفاظت میں رہیے. اللہ آپ کو ہم کو سب کو شاد کام رکھے اور ہر طرح کی بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے. آمین. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. آمین. تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.